اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قحط اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا کہ کہیں وہ نصیحت مانیں، تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے. سن لو ان کے نصیبے کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے آ کے فریاد کی کہ فرعون نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا ہے، ہم کو ستانا چاہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بشارت دی کہ وہ ہلاک ہوگا اور اللہ تعالیٰ تم کو اس کی زمین میں خلیفہ بنائے گا، نائب بنائے گا، تم کو آباد کرے گا. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پکڑ کا ذکر فرما رہا ہے. فرعون اور اس کے ساتھیوں کو کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت میں لیا تھا. فرماتا ہے اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قحط اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا. فرعون اللہ تعالیٰ نے فرمایا آل فرعون، فرعون والوں کو. آل معنی آتے ہیں والے، اور اہل کے معنی بھی آتے ہیں والے کے، لیکن یہ جو اہل کا لفظ ہے چھوٹے بڑے، عاقل غیر عاقل یعنی عقل مند غیر عقل مند سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن جو آل کا لفظ ہے وہ صرف بڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے آل رسول، آل سلطان. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آل فرعون کی اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی. آل فرعون سے مراد یہاں پہ فرعون کی اولاد ہے، فرعون کی بیویاں اور اس کے بچے ہیں، یا فرعون کے ماتحت جو اس کے خاص وزراء تھے وہ ہے. تو یہاں پہ خاص وزراء اور اس کے ماتحت لوگوں کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے آل فرعون یعنی فرعون والوں کو اور اس کے ماننے والوں کو اپنی گرفت میں لیا، اپنی پکڑ میں لیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی پکڑ فرمائے اور اس پکڑ میں ان کو ہلاک تباہ و برباد فرمائے تو اس کے لیے بطش کا لفظ آتا ہے، استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بطش یہ بڑی سخت ہے. اور کبھی کبھی عذاب کے لیے پکڑ کے لیے اخذ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اخذ کا لفظ استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ پکڑ تو فرماتا ہے لیکن ہلاک نہیں فرماتا، ان کو مہلت عطا فرماتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ماننے والوں کی پکڑ فرمائی، لیکن اس پکڑ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد نہیں فرمایا، ہلاک نہیں فرمایا، ان کو مہلت عطا فرمائی. اس لیے فرماتا ہے اخذنا، ہم نے ان کو لیا، پکڑا. ہم نے آل فرعون کی پکڑ فرمائی. کون سی والی؟ ہلاکت والی نہیں بلکہ مہلت والی. اب مہلت کیا ملی تھی؟ بالسنین ونقص من الثمرات، برسوں کا قحط ان کے اوپر آ گیا تھا، پانی ختم ہو گیا تھا، دریا سے پانی ختم ہو گیا، کنویں سے پانی ختم ہو گیا، تالاب سے ہر جگہ سے جو ہے پانی ختم ہو گیا. ونقص من الثمرات، اور پھلوں کے گھٹانے سے ہم نے ان کو پکڑا. یعنی جو دیہات ہوتے ہیں وہاں پہ اناج اگتا ہے، وہاں پہ اناج ہوتا ہے، دیہات سے اناج جو ہے دانہ یہ شہر میں آتا ہے، شہر والے کھاتے ہیں. اور شہر میں جو ہے
پھل ہوا کرتے ہیں اور یہ شہری پھل گاؤں دیہات میں جاتے ہیں، تو دیہاتوں میں دانا اگنا بند ہو گیا اور شہر میں جو ہے پھل اگنے بند ہو گئے، کہ شہر میں آتا ہے روایت میں کہ ایک ایک کھجور کے درخت پہ صرف ایک کھجور اگتا تھا، اتنا زیادہ پانی کا بھی قحط پڑ گیا تھا اور جو ہے اور پھلوں کا بھی جو ہے وہ قحط پڑ گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسوں ان کو اس قحط میں مبتلا فرمایا۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سخت قحط پڑ گیا، پانی بالکل ختم ہو گیا، تو فرعون چونکہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو فرعونی اس کے پاس آئے، کہنے لگے تو رب ہے، تو کہتا ہے کہ تو رب ہے، پالن ہار ہے، پالنے والا ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، پانی برسا، تو رب ہے تو پانی برسا۔ کہنے لگا کل تم کو پانی مل جائے گا۔ پھر رات جب ہوئی تو ایک ٹاٹ کا لباس پہنا، ٹاٹ کا لباس پہن کے دریائے نیل کے کنارے آیا اور سجدے میں گر گیا، کہنے لگا اے اللہ تو تو جانتا ہے کہ تو ہی رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو ہی معبود ہے، میں تو حقیر ہوں، تو جانتا ہے کہ سچا معبود تو ہی ہے، اے مولا تو مجھے رسوا ہونے سے بچا اور جو ہے پانی برسا، پانی عطا کر دے۔ تو جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے، دریائے نیل میں جو ہے پانی آ گیا، سامنے سے جو ہے پانی آ رہا تھا، دریائے نیل پانی سے بھر گیا۔ لیکن بعد میں جب دریائے نیل پانی سے بھر گیا، پانی آ گیا، تو پھر کیا ہے، پھر اپنے پرانی اوقات پہ لوٹ آیا، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، دیکھو میں نے تم کو کہا تھا کہ کل پانی لا کے دوں گا، مجھے وہ پانی تم کو کیا ہے مل گیا، میں ہی تمہارا کیا ہوں، رب ہوں۔ تو الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو مہلت دی، ان کی ہم نے گرفت فرمائی، ان کو مہلت دی کہ سالوں ان کو قحط میں رکھا، ان کے پھل ہم نے کم کر دیے، لعلہم یذکرون، کہ وہ نصیحت مانے، لیکن انہوں نے نصیحت تسلیم نہیں کی۔ فرعون نے اس نصیحت کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی جو ہے مہلت دی، 620 سال اس کی عمر تھی، 620 سال میں سے 420 سال اس نے بادشاہت کی حکمرانی کی، اور 320 سال تو اس نے ایسی حکمرانی کی، بادشاہت کی، کہ کبھی بھی اس کو کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوئی، نہ اس کو کمی ہوئی، نہ اس کی حکومت میں کسی چیز کی کمی ہوئی، اناج وافر مقدار میں، پانی وافر مقدار میں، اور غلہ وافر مقدار میں، کبھی قحط نہیں پڑا۔ اور فرعون کو اس 320 سال اس کی عمر کے گزرے، اس کو کسی قسم کی جسمانی تکلیف بھی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اس کو سر کا درد بھی نہیں ہوا تھا، اس کی اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی زندگی، ایسی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی تھی۔ 40 دن میں ایک بار ضرورت کے لیے جاتا تھا، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے اس کو نوازا تھا، لیکن اس نے نہیں مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ اگر تو ایمان لائے گا تو اللہ تعالیٰ جو تیری بادشاہت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ استحکام عطا فرمائے گا، اور جو نعمتیں جو تجھے مل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ اضافہ فرمائے گا۔ لیکن وہ گھمنڈ میں، تکبر میں تھا، میں رب ہوں، میں ان کی بات کیوں مانوں گا۔ تو الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے فرعون والوں کو سالوں کے قحط اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا کہ وہ نصیحت مانیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، 6 مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت فرماتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے، فرعون خود آتا تھا، کہتا تھا کہ اگر یہ مصیبت اگر آپ نے ٹال دی تو پھر میں جو ہے آپ پر ایمان لاؤں گا، آپ جو کہتے وہ کروں گا، اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دوں گا، آپ کی قوم کو آپ کے ساتھ۔ لیکن جیسی مصیبت ٹلتی پھر وہی اپنے پرانے روش پہ آئے۔ 6 مرتبہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور 6 مرتبہ انہوں نے یہی چال چلی اور جیسی مصیبت ٹلتی تھی اور پھر پرانے روش پہ آ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر فرما رہا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہم نے محنت کی ہے، یہ اس لیے ہم کو یہ بھلائی ملی ہے، اچھائی ملی ہے۔ اور وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ، اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بشرگوئی لیتے۔ جب ان کے اوپر قحط آتا تھا، پریشانی آتی تھی، مصیبت آتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ موسیٰ اور ان کے ماننے والے جب سے ہمارے ملک میں آئے ہیں، جب سے یہ مصیبتیں ہمارے اوپر جو ہے آنے لگی ہے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ پرندوں سے وہ پھال لیا کرتے تھے۔ اہل عرب کا یہ ماحول تھا کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے، کہیں نکلتے، کہیں سفر پہ جانا ہوتا تو سفر پہ جب نکلتے راستے میں تو پرندوں سے پھال لیا کرتے تھے۔ داہنے جانب جو پرندہ ہوتا تھا، کبوتر، کوا یا کوئی بھی چڑیا ہوتی تھی، اس کو اشارے سے اڑاتے تھے۔ اگر وہ پرندہ داہنے جانب اڑتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ سفر ہمارے لیے بہتر ہے، یہ کام کرنا ہمارے لیے اچھا ہے، اور وہ کام کرتے تھے۔ اور جب اڑانے کے بعد وہ پرندہ بائیں طرف اڑتا، الٹے طرف اڑتا، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام کرنا یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، یہ سفر ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، اور واپس لوٹ کے آ جاتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کی پھال لینے سے سخت منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی یہ پھال نہیں ہے پرندے والی۔ الغرض یہ کہ جب برائی آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کی طرف اس کی نسبت کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع فرمایا اور ان کی تردید فرما، ان کے قول کی فرماتا ہے الا انما طائرهم عند اللہ، سن لو ان کے نصیبے کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے۔ ان کو جو برائی پہنچ رہی ہے وہ ان کا حصہ ہے، ان کو پہنچنے والے ان کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بھی برائی رکھی، آخرت کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے برائی رکھی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں اکثر کو اس کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے اور اس کی ہمیشہ فرما برداری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا